ڈاکٹر صاحب بہت ہی وسیع ٹاپک ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ بتا دیجئے کہ علم حاصل کرنا کس حد تک فرض قرار دیا گیا؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً یہ عنوان اتنا جامع اور اتنا وسیع ہے کہ اس پر کئی نشستیں جو ہیں وہ گفتگو کی رکھی جا سکتی ہیں. بس آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے مخلوق کی طرف جو اپنا آخری کلام بھیجا، آخری اور حتمی جامع کلام قرآن حکیم کی شکل میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تو پہلا لفظ ہی گویا ساری امت کے لیے اور بعد کے زمانوں کے سارے انسانوں کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے کہ پروردگار عالم کا اب بندوں سے کیا تقاضا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وحی کے الفاظ بھی ہیں، اور حقیقت میں ظاہراً تو یہ سرکار دو عالم سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے سارے ماننے والوں اور آپ کے بعد آنے والے سارے زمانوں کے انسانوں کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اب اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے، حقیقی فلاح کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے، اس زندگی یا اس زندگی کی کامیابی کو اپنی زندگی کا اور اپنے مقدر کرنا چاہتا ہے، تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پڑھنے سے ہوگا. اور ہر پڑھائی کا نہیں بلکہ وہ علم جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہو، یعنی وہ علم جو آپ کو ظاہرات کا علم بھی عطا کرے اور پروردگار عالم کے ساتھ شناسائی کا ایک خوبصورت رشتہ جو ہے اس کو بھی مزید گہرا کرتا ہوا نظر آئے. وہ علم بندے سے اللہ کو مقصود ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ مجھ پر ایک بڑا خوشگوار احساس مجھے منتقل ہوتا ہے. آپ تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں آئے مکہ المکرمہ، اس کی آبادی 10,000 کے قریب تھی. ان 10,000 میں شعر و ادب کا ذوق تو بہت لوگوں کا تھا، لیکن لکھنے پڑھنے کی صلاحیت صرف 16 یا 18 لوگوں کو حاصل تھی. 10,000 میں صرف 16 یا 18 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم رسول انقلاب کہتے ہیں، آپ کے انقلاب کی دیگر جہتوں میں سب سے نمایاں جہت جو ہے وہ علمی انقلاب کا ہے، آگہی کے انقلاب کا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو صرف 16-17 افراد یا 18 افراد پر مشتمل تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف 63 برس کے بعد جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار پر ایمان لانے والوں کی تعداد خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب تھی. اور ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس روز تک 1,44,000 سے زائد لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اگر آپ 1.25 لاکھ کا انسائی تصور کریں تو وہ معاشرہ جہاں 16 یا 18 لوگ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضور کی محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ آج ان 1.25 لاکھ لوگوں میں سے 1 لاکھ سے زائد لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں علم کے حوالے سے، علم کی ترویج و اشاعت اور تحصیل کے حوالے سے کتنی حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے. سب تعلیم کو آج کل ہم نے صرف محدود کر دیا ہے کہ تعلیم حاصل کر کے آپ اچھا روزگار کما سکتے ہیں. ہم تعلیم اس لیے حاصل نہیں کرتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بن سکیں، معاشرہ بہتر کر سکیں، اپنے ملک کو بہتر کر سکیں. تو اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں آپ، اور کیا تعلیم حاصل کرنے کا یہی ایک اصل مقصد ہمارے دین نے بتایا ہوا ہے؟ اصل میں ہم ایک شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو گئے. ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ روزگار جو ہے وہ تعلیم کی ڈگری کے ساتھ وابستہ ہو گیا، شاید اس کے ساتھ مشروط ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک ڈگری کے اوپر چند ہندسے جو ہیں ان کو بڑھانے کے چکر میں پڑ گیا. حالانکہ تعلیم جو ہے وہ تو تربیت کے بغیر ایسی ہے جیسے ایک جسم بغیر روح کے موجود ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بشارت عطا فرمائی اس کے اندر الفاظ کا چناؤ دیکھیں. حضور فرماتے ہیں والدین کی طرف سے اولاد کو جو کچھ پہنچتا ہے اس میں سب سے بہترین تربیت ہے. آپ سرکار تعلیم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، حضور نے تربیت کا لفظ اس لیے کہا کہ 1,500 سال کی انسانوں کے شعور نے اس بات کا اعتراف کیا. آج کے زمانے کے ماہرین یہ بات بتاتے ہیں کہ تعلیم کی کمی تربیت سے پوری کی جا سکتی ہے، لیکن تربیت کی کمی تعلیم بھی پورا نہیں کر سکتی. اور تربیت گھر سے ہی آپ کی شروع ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل. اور یہ والدین کا جو ہے میں سمجھتا ہوں پہلا فریضہ ان کی ذمہ داری ہے. پھر ان سے ایک درجہ آگے جا کے اساتذہ کی طرف جب بچے پہنچتے ہیں پھر ان کی ذمہ داری ہے. محراب و منبر میڈیا کی ذمہ داری ہے. پھر اس سے ایک درجہ آگے جا کے ٹوٹیلٹی میں پورا معاشرہ مل کے آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے. اور پھر ہمارے تعلیمی مراکز جو ہیں وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی کام کر رہے ہیں، ٹریننگ بھی اس طرح سے کی جا رہی ہے؟ قطعی طور پہ نہیں. بہت معذرت اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اتنا غیر عملیت کا شکار ہے کہ
پہلی کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ تک وہ اسے سڑک پار کرنے کا سلیقہ نہیں سکھاتا. ایک اجنبی سے فون پہ کیسے بات کرنی ہے اور ایک جاننے والے بے تکلف دوست سے کیسے بات کرنی ہے, ان دونوں کے درمیان جو ایک بنیادی کرینہ ہے, تہذیب ہے, وہ تک ہم تک منتقل نہیں ہوتی اس تعلیمی نظام سے. اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے نزدیک تعلیم کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ روزگار کا بہترین حصول ہو جائے, اور روزگار جو ہے اسے. لیکن اب آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر دنیا بڑے اہتمام کے ساتھ دوبارہ تربیت کی طرف پلٹ رہی ہے. اب لوگ صرف جب سلیکشن کرتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں کا انتخاب ہوتا ہے, تو وہ صرف آپ کی ڈگریاں نہیں دیکھتے, کیونکہ کم و بیش ڈگریوں میں تو سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں. اسناد کا ڈھیر تو ہر آدمی کے پاس موجود ہوتا ہے, لیکن پھر وہ آبزرویشن کے دوران دیکھتے ہیں کہ ان میں تربیت کے حوالے سے کیسا ہے, مینٹل اپروچ آپ کی کیسے بڑی کاؤنٹ کرتے ہیں. چلو ڈاکٹر صاحب, ایک اور اہم مسئلہ سوسائٹی کا یہ بھی ہے, ویسے تو ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں اس ملک میں, بہت ویمن امپاورمنٹ کے سیشنز کروائے جاتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ابھی بہت سارے ایسے طبقات ہیں جہاں پر تعلیم کو جو ہے وہ صرف مرد حضرات تک محدود کیا گیا ہے. خواتین اس بنیادی حق سے جو ہے وہ محروم ہے. یہ بہت, میں سمجھتا ہوں بڑا ہی شرمندگی کا باعث ہے یہ بات. ویسے بھی ہم سب کو, ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا آگاہی شعور ہونے کے باوجود عالم یہ ہے کہ 2.5 کروڑ سے زائد بچے آج بھی ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں. ان کے لیے کوئی اس طرح کی ہنگامی نوعیت, میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں تو ایجوکیشن کی ایمرجنسی لگنی چاہیے, اور یہ صرف حکومتی سطح پر ہی نہیں, گھروں میں بھی اس کے اوپر فکر مندی کا اظہار ہونا چاہیے اور عملی سٹیپ اٹھانے چاہیے. دین رحمت جو ہے وہ تو علم کے اصول کے حوالے سے مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں بیان کرتا. آپ خود دیکھیں کہ اس دین کا جتنا سرمایہ ہم تک پہنچا, اس کا 1/3 سے زائد حصہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہم تک پہنچا ہے. اور پھر آپ ایک اور بات دیکھیں, ہمارے یہاں عمومی طور پر شادی کے بعد ایجوکیشن کا رواج نہ ہونے کے برابر رہ گیا, اور اس کی ایک حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ بھائی شادی ہوگی تو اب آگے کیا پڑھنا ہے. شاید اس کا وہ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ تعلیم اس لیے تھی کہ ایک بہتر ڈگری کے اعتبار سے ایک اچھا رشتہ مل جاتا ہے. اللہ کے رسول کا طریقہ تو یہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی جو صاحبزادی ہیں, جب آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا نا, تو اگلی صبح جو ہے حضور کی ایک صحابیہ حضرت شفا بنت عبداللہ, وہ ان کے لیے یمنی اود کا تحفہ لے کر آئیں. تو جب ان کو اود کا تحفہ دینے لگیں اور کہا کہ سرکار دو عالم میں آپ کی زوجہ کو یہ تحفہ دے رہی ہوں, حضور نے فرمایا ان کو اس سے خوشی ہوئی ہوگی, لیکن رات انہوں نے مجھے کہا کہ میں لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہتی ہوں. تو اگر آپ ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو اس اود کے تحفے سے زیادہ جو ہے وہ خوشی حاصل ہوگی. نتیجتاً شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار دو عالم نے حضرت شفا کا انتخاب کیا, اور انہوں نے ان کو باقاعدہ لکھنا پڑھنا سکھایا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پھر اسلامی تاریخ کو ایک اتنی بڑی محدثہ اور ایک اتنی بڑی حافظہ جو ہے وہ حضرت حفصہ کی شکل میں ملی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتا دیجئے اس پہ ذرا, کیونکہ ہم گفتگو سب وائنڈ اپ کریں گے, کہ obviously اب حکومت اس طرح سے تو کارآمد ثابت نہیں ہو پا رہی ہے, تو ہم بطور شہری اور بطور مسلمان ہمارا کیا فرض بنتا ہے, ہم کیسے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہزاروں بچے ہوتے ہیں جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں, وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہیں یا وہ اسکول سے باہر ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال ہے. مجھ سے یونیورسٹی سیمینارز میں, کانفرنسز میں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے, اور میں ہمیشہ اس کا ایک ہی حل تجویز کرتا ہوں. اس معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی موجود ہے نا, پوری دیانتداری سے ہم طے کر لیں, آج سے یہ عہد کریں, اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اور اس کو دین کا کام سمجھتے ہوئے, دنیاوی فائدہ تو اس میں ہے, یہ ایسے دین کی طرف سے ملنے والی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر پڑھا لکھا آدمی طے کر لے کہ اس نے ایک پڑھا لکھا مفید کارآمد شہری اس ملک کو دینا ہے. آپ اپنے اپنے انداز میں ایک ایک بچہ اڈاپٹ کرتے جائیں گے, حکومت کی طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. چند سالوں کے بعد یہ جو قوم ہے, یہ ایک پڑھی لکھی قوموں کی صف میں ایک نمایاں مقام کے ساتھ دنیا کے صفحے کے اوپر نظر آئے گی. معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب.